بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسیرہ ممتاز آپ کے سامنے حاضر ہوں آج چھٹے لیکچر کے ساتھ۔ اچھا جی، ہم نے پہلے 5 لیکچرز میں کیا کیا بات کی تھی؟ ہم نے مزاج انسانی کی بات کی تھی، ہم نے عناصر کی بات کی تھی کہ انسان کتنے عناصر کا مجموعہ ہے کہ اور وہ ان عناصر کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے بگ بینگ کی بات کی، ہم نے کائنات کے آغاز کی بات کی، اس کے بعد ہم نے انسان کے وجود میں آنے کی بات کی، انسان کے اندر کتنی قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہم نے وہ بات کی، وہ کیسے کام کرتے ہیں ہم نے وہ بات کی، موسم جو ہے وہ کیسے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو ہسٹری آف طب ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج پر بات کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی جو وبائی امراض ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہدایت تھی۔ اب ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم معدے کے بارے میں، جو معدے کے علاج کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ معدے کے مزید اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اسی ٹاپک کو۔ تو صحیح ان میں ابو متوکل کی حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے شکم میں تکلیف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ دست ہو رہے ہیں، یعنی موشن لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ تو وہ گیا اور واپس آ کر اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے شہد پلایا مگر کوئی نفع نہیں ہوا۔ دوسری جگہ ہے کہ اس کے پلانے سے دستوں میں زیادتی ہوئی۔ یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کی تکرار سے پیش آتی رہی اور آپ اسے شہد پلانے کا حکم کرتے رہے۔ تیسری بار یا چوتھی بار یہ نوبت آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کہنا سچ ہے، لیکن تیرے بھائی کا شکم جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس بات کو نا کلیئر کرتی ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ ان اخی عربا بطنہ، یعنی اسے فساد ہضم ہو گیا ہے اور اس کا معدہ جو ہے بیمار ہو گیا ہے۔ عربی را کے زبر کے ساتھ ضرب بھی مروی ہے جو فساد معدہ کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، شہد جو ہے نا یہ بڑی غیر معمولی منافع کے حامل ایک اللہ تعالیٰ نے اوشدی، ہندی کا ورڈ ہے اوشدی، کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا تریاق ہو، تو اللہ پاک نے یہ تریاق پیدا کیا ہے ان گندگیوں کو جو معدے میں یا آنتوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بالکل صاف کر دیتا ہے۔ یہ رطوبات کے لیے محلل ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز حل ہو جاتی ہے۔ بوڑھوں کے لیے اور جنہیں بلغم زیادہ بنتا ہو، جن کا مزاج جو ہے وہ سرد تر ہو یا سرد خشک ہو، تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھرپور غذائیت ہے۔ یہ جو ہے کانسٹیپیشن کے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بھی ایک اکسیر ہے۔ معجون کے لیے اور اس میں شامل کی جانے والی دواؤں کے لیے نگران قوت ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بگڑنے نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارے ہاں جو نا معجونیں بنائی جاتی ہیں یا جو خمیرہ جات بنائے جاتے ہیں، اس کا مین جزو ہے، ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں نا تو یہ پریزرویٹو ہے، یہ ایک نیچرل پریزرویٹو ہے۔ ان میں معجونوں میں یعنی 30% جو ہے آپ سمجھ لیں دوائی ہوتی ہے، جو کوئی نسخہ ہوتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ نسخہ بنتا ہے تو وہ نسخہ جو ہے اس کو پیس کر تو 80% 70% اس میں شہد ملایا جاتا ہے، تو تب جا کر وہ ایک آپ پرسنٹیج سے اندازہ لگائیں کہ شہد کیا چیز ہے، اور اس میں موت کے سوا یعنی ہر بیماری کا علاج آپ سمجھ لیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ اس کی حدیث میں بڑی اہمیت آئی ہے، اور خصوصاً یہ معدے کے علاج کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ یہ گرم تر ہوتا ہے تو جو ہومیوپیتھی ہے نا وہ علاج بالمثل کرتی ہے، یعنی اگر کسی کو سردی کا مرض ہے تو سردی سے علاج کرو، لیکن یہ جو طب یونانی ہے یہ علاج بالضد کرتی ہے، یعنی سردی کا علاج گرمی کے ساتھ، گرمی کا علاج سردی کے ساتھ، اور تری کا علاج خشکی کے ساتھ، خشکی کا علاج تری کے ساتھ کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے، یہ مضر کیفیات کو دور کرتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، سینے کو صاف کرتا ہے، پیشاب آور ہے، بلغمی کھانسی کو یہ درست کرتا ہے۔
روغن گل کے ساتھ گرم گرم استعمال ہو تو جو کیڑے مکوڑوں کے ڈنک ہے اس کے لیے دافع ہے۔ جو لوگ افیون کھاتے ہیں نا، افیون یا جو بھی نشہ آور نشہ کرتے ہیں، تو نشوں کی زہر کو، سمیت کو یہ کم کرتا ہے۔ اگر صرف شہد کو پانی ملا کر پلائیں تو باولے کتے کا کاٹا ہوا بندہ بھی اس کو بھی یہ نفع دیتا ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو کیور کر دے گا، ظاہر ہے آپ کو جو پراپر علاج ہے وہ تو کروانا ہی پڑے گا، لیکن اس کے اثرات سے اس کے بہت سا یعنی شہد کھانے سے اس کے بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے زہریلی نبات ہوتی ہیں، دھرتی کے جو پھول، سانپ کی چھتری کی قسم جو ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو جس کا آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں، مشرومز، یہ اگر زہریلا مشروم کوئی کھا لے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر تازہ گوشت جو ہے اس کو شہد میں ڈبو کر رکھ دیا جائے تو یہ 3 مہینے تک نہیں خراب ہوتا۔ یہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ کھیرے، ککڑی، کدو، بینگن اور دوسرے تازہ پھل اس میں رکھے جائیں۔ تازہ پھل، تازہ سبزیاں اگر شہد کے اندر رکھ دی جائیں تو 6 ماہ تک عمدہ اور بہترین حالت میں رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مر جائے، یعنی کسی کی ڈیڈ باڈی ہو، تو اگر فار ایگزامپل بہت ساری ایک آ جاتی ہیں نا ہمارے پاس ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں کہ جس میں بندہ جو ہے وہ نگران یا امانت کے طور پہ ڈیڈ باڈی رکھنی ہو، تو اگر شہد میں رکھا جائے تو اس کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جوؤں اور لیکھوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ بالوں میں اگر پراپر کسی چیزوں کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو بالوں کو بڑھاتا ہے، نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے۔ اگر سرمے کے طور پہ آنکھوں میں لگایا جائے تو دھندلی نظر کے لیے نافع ہے۔ اور اگر اس سے دانتوں میں پیسٹ کیا جائے تو دانتوں پر چمک اور سفیدی پیدا کرتا ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور رگوں کا منہ کھولتا ہے۔ اچھا، جو مینسز جن لڑکیوں کو جو ہیں وہ کم آتے ہیں، وہ یہ کھائیں تو ان سے مینسز کا جو فلو ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ اس کو چاٹنے سے بلغم میں کمی ہوتی ہے۔ معدے کے جو جتنے بھی ہماری پرابلمز ہیں نا وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں۔ فضلات کو ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے مطلب جیسے آپ بلیچ کپڑوں پہ لگائیں تو میل نکل جاتی ہے نا، ایسے یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ اور یہ معدے کو معتدل گرمی پہنچاتا ہے، معدے کے سدے کھول دیتا ہے، یعنی جگر، گردہ، مثانہ، اس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، تلی، اور ان کو پیوریفائی بالکل آرگینک ایسا تریاق ہے یہ کہ یعنی ان کو پیوریفائی کر دیتا ہے، یعنی ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی یہ طب نبوی کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہد ایک ایسی چیز بنائی ہے۔ اچھا، معدے کی بات چل رہی ہے تو معدے کا سب سے جو بہترین علاج تلبینہ بتایا گیا ہے، جس کی ریسیپی میں آخری والا جو لیکچر ہوگا نا اس میں صرف ریسیپیز یعنی میں لکھ کر ایک وہ ریسیپی کارڈ بنا کر تو وہ ویڈیو میں لگاؤں گی، تو وہ آپ کو ریسیپیز کی صورت میں ایک بکلیٹ سا بن جائے گا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ کر تو اپنے لیے وہ جو ریسیپیز ہوں گی اس میں جتنی بھی آ سکیں تو میں کوشش کروں گی۔ تو تلبینہ کی بھی، لیکن تلبینہ جو ہے وہ معدے کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جو کی روٹی، جو کا دلیا، اس میں شہد ڈالا ہو، اس سے اچھا السر کا علاج میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا اور کوئی چیز السر کا علاج کر ہی نہیں سکتی جیسے شہد اور یہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اور جیسے آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ بڑا پسندیدہ کھانا تھا، وہ جو کی روٹی کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گندم سے زیادہ جو پسند فرماتے تھے، اور مولا علی نے تو کبھی گندم کی روٹی کھائی ہی نہیں، ان کی تو قوت کا دار و مدار ہی جو کی روٹی پر تھا، جیسے کہ علامہ صاحب نے اپنے شعر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، ان سب کے ہوتے ہوئے یعنی مضر اثرات سے محفوظ رکھنا صفراوی مزاج والوں کو عارضی طور پہ نقصان دیتا ہے، لیکن سرکہ اور ترش چیزیں کھانے سے کم ہو جاتا ہے۔
بلکہ اگر اس کے ساتھ سرکہ کھایا جائے تو اس کا نفع صفراوی مزاج والوں کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ جس کو تھوڑی بہت طب کی سمجھ ہے وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن دوسرے لوگوں کو میں نارملی سمجھا دیتی ہوں کہ جن کا مزاج گرم خشک ہو، گرم تر ہو، ان کو یہ عارضی طور پہ نقصان دیتا ہے، مگر کسی ترش چیز کے ساتھ استعمال کیا جائے جیسے لیموں کے ساتھ تو اس کا نفع بڑھ جاتا ہے۔ شہد غذا کے موقع پر غذا، دوا کے وقت دوا اور شربت کی جگہ شربت ہے۔ یہ عمدہ قسم کی شیرینی اور اعلیٰ درجہ کا طلا ہے، نادر قسم کا مفرح ہے۔ طلا کہتے ہیں کسی چیز کا، یعنی جیسے اگر زخم پہ لگائیں تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام منافع کی حامل جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی اس سے بہتر، نہ اس جیسی، اور یہ جو ہے وہ ایک صدیوں پرانے لوگ جو تھے، ہزاروں لاکھوں، یعنی زمین جو ہے نا وہ 13-14 ارب سال سے بنی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو کبھی موقع رہا نا تو میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ یگ کی بھی ایک کانسیپٹ ہے، عالمین کا رب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام ایک ہی دفعہ آئے ہوں، پتہ نہیں یہ کون سے، یہ مولا علی کا ارشاد ہے، کسی ایک بک میں نے پڑھا تھا کہ آدم سے پہلے بھی کئی آدم آگے گزر چکے ہیں، اور پتہ نہیں رحمت للعالمین جیسے، اگر آپ ان باتوں پر غور کیا کریں، تفکر کریں تو آپ پر بہت سارے عقدے کھلیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، نبی کریم عالمین کے جو رسول ہیں، نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر کتنی دفعہ زمین بنی اجڑی ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو صدیوں لاکھوں سالوں کا لوگوں کے پاس یہ تجربہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہار منہ پانی ملا کر شہد پیا کرتے تھے، اور یہ ایسا نسخہ ہے جو صحت کے لیے کیمیا کا کام کرتا ہے، صحت کے لیے کیمیا کا کام کرتا ہے، اور اسے بڑے زیرک اور باہوش فاضلین جان سکتے ہیں، اور ہم اس کا ذکر حفظان صحت کے موقع پر مناسب انداز میں کریں گے۔ اچھا، پھر ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے، جس نے شہد کی چسکی 3 روز سویرے سویرے ہر مہینے لینے کا طریقہ اختیار کیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی۔ ایک اور دوسرے اس میں ہے کہ تم 2 شافی دواؤں سے شفا حاصل کرو، شہد اور قرآن سے۔ اس اثر میں طب انسانی اور طب الہی دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، طب ابدان اور طب ارواح، معالجہ ارضی اور معالجہ سماوی، یعنی زمین و آسمان کے جو دونوں طریقے ہیں، دونوں طریقہ علاج جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ کو یہ سارے علم ہو گئے، تو اب آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریض کو جس کو موشن لگے تھے، اس کو اس کا نسخہ تجویز فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، تو وہ امتلاء معدہ کی بنیاد پر پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے فضلات نکالنے کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ فضلے جو معدوں میں اور آنتوں میں پھیل گئے تھے، اور وہ شہد نے ان کا خاتمہ کر دیا، اور پوری طرح معدے میں جو ہے وہ جو فاسد مادہ تھا وہ پیدا ہو گیا، تو وہ جو یہ شہد ہے اس نے اس کا بہترین حل کر دیا، اور تھوڑا سا نیم گرم پانی ملا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جو شہد کا استعمال کرانا ایک نادر ترین طریقہ علاج تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی کہ دوا کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور جب تک وہ دوا کی مقدار پوری نہ ہو جائے نا تو مرض کے اندر کمی یا مرض کیور نہیں ہوتا، زائل نہیں ہوتا، یعنی آپ ہر بندے کو نا ایک مخصوص چاہیے ہوتی ہے، ایک مخصوص مقدار چاہیے ہوتی ہے اس کی دوائی کی، جب تک وہ دوائی کی مخصوص مقدار پوری نہیں ہوتی تو مرض جو ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ تو ابھی اس لیکچر کو اگلے یعنی 15 منٹ کے دوسری ویڈیو میں ہم کور کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا یہ طویل ہے، تو یہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو، میں اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ 15-15 منٹ کے سلاٹس بناؤں۔ تو اس گفتگو کو اگلے لیکچر میں جاری کرتے ہیں، تو ابھی تک کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔